السلام علیکم، میں تھیما کا محسن رشید ٹاپ۔ آج بات کریں گے اللہ کے نبی کی ایک ایسی سنت کی جو ہم لوگ شاید بھولتے جا رہے ہیں یا جو ختم ہونے کی کگار پہ ہے، جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں، اور وہ سنت ہے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ یہ 10 دن پورے سال میں سب سے زیادہ اہم 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 969، اللہ کے نبی نے فرمایا پورے سال میں کیے گئے کاموں میں سب سے افضل وہ کام ہیں جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کے اندر کیے جائیں۔ تو صحابیوں نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی افضل؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال سے جہاد میں شامل ہو اور وہ دونوں اس میں گوا دے، جب واپس آئے تو ان کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی شہادت اس کو نصیب ہو۔ صرف یہ ایک ایسا عمل ہے جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن میں کیے ہوئے کاموں سے، عملوں سے بہتر ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یہ آپ کے اور میرے لیے بہت زیادہ اہم 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہمارے عمل الگ ہونا چاہیے، ہمارے معاملات الگ ہونا چاہیے، ہم اللہ کی زیادہ نزدیکی حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ 10 دن بہت افضل ہیں، بہت زیادہ بہتر ہیں، بہت اہم ہیں، تو ہمیں یہ بھی جاننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی ان 10 دنوں میں کیا کیا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد والیوم 3 حدیث نمبر 2437، اللہ کے نبی ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ پہلے 10 دن ذو الحجہ کے اتنے اہم ہیں کہ آپ کنٹینیو 9 روزے رکھا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، اور 10واں دن عید کا ہے اس لیے عید کا روزہ آپ نہیں رکھتے تھے، عیدین کے روزے رکھنے کی مناتی ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نزدیک جانے والے کام کرنا چاہیے، اور ان 10 دنوں کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے، ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہماری اولاد کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے دوستوں کو بتانا چاہیے کہ یہ 10 دن پورے سال میں آنے والے دنوں سے سب سے افضل ہیں۔ اگر راتوں کی بات کی جائے تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے زیادہ اہم ہیں، اور اگر دنوں کی بات کی جائے تو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے زیادہ اہم۔ انہی 10 دنوں کے بارے میں اگر ہم اور دیکھیں تو مسند احمد والیوم 2 حدیث نمبر 5446، صحابیوں کا یہ معمول تھا کہ آپ ان دنوں میں تکبیریں بولا کرتے تھے، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ جو تکبیریں بولی جایا کرتی تھیں وہ یہ تکبیریں ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابی بازاروں میں نکل جاتے تھے اور زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی آوازیں لگایا کرتے تھے۔ تو ہم کیوں نہیں؟ ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، ان 10 دنوں کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم کریں کیا؟ ہم پہلے 9 دن کے روزے رکھیں۔ اگر کسی کی روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، سفر، بیماری یا کسی اور وجہ سے، تو کم سے کم عرفات کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ جب لوگ حج کے وقت عرفات میں ہوتے ہیں اس دن ہم لوگوں کو روزے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، ہم جھوٹ بولنے سے بچیں، غیبت سے بچیں، دل دکھانے سے بچیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے نزدیک جانے والے کام کریں، سنت نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں ان 10 دنوں میں۔ ویسے تو گناہ کے کاموں سے تھرو آؤٹ دا ایئر بچنا چاہیے، پوری زندگی بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان 10 دنوں میں خاص اہتمام کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں، آپس میں گالم گلوچ نہیں کریں، اللہ کے نزدیک جانے والے کام کریں، کیونکہ یہ 10 دن سب سے اہم 10 دن ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان 10 دنوں میں اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو رمضان میں کیے ہوئے خرچ سے بھی زیادہ افضل ان 10 دنوں میں خرچ کیا ہوا پیسہ ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ سے مغفرت مانگیں، کامیابی مانگیں، نمازیں پڑھیں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، لوگوں کا دل خوش کریں، اور 10ویں دن عید کے دن قربانی کریں۔ تینوں دنوں میں کبھی بھی قربانی کریں۔ ایک بات میں اور بتا دوں آپ لوگوں کے، جو ایک چیز پھیلائی جا رہی ہے کہ قربانی ضروری یا کورونا سے بچنا ضروری، بے شک کورونا سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا اہتمام کر کے
اپنے گھروں میں یا جہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ اور گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کا اہتمام کر کے قربانی ضرور کریں۔ اگر آپ پہ قربانی فرض ہے تو وہ فرض ادا ضرور کریں۔ کسی بھی پروپیگنڈا میں آ کے قربانی کے پیسے کسی کو دے دینا اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس حالات نہیں ہیں قربانی کرنے کی، جگہ نہیں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی آپ پالنا کر کے قربانی نہیں کر سکتے، تو ایسی تنظیموں سے کانٹیکٹ کریے جو قربانی اویلیبل کراتی ہیں، وہ قربانی کر دیتی ہیں اور آپ سے چارجز لے لیتی ہیں۔ لیکن قربانی ضرور کیجیے، تو پروپیگنڈا میں نہ آئیں، قربانی کی جگہ قربانی کریں۔ کورونا سے بچنے میں پوری احتیاط رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ اور گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کی پالنا کریں۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سبھی لوگوں کا جنہوں نے اسلام ڈیلی میں ہیلپ کی، اور ہم ایسے ویڈیوز لوگوں تک پہنچا پا رہے ہیں جس سے شاید ہم اللہ کی نبی کی کوئی سی سنت کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تھا کا تھیما کا محسن رشید ٹونگ۔